وہ لوگ اگر اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر ان بتوں کے متعلق یہ سوچ اور نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اور ان کی وہ عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بت جو اپنے ہی ہاتھوں سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ ان کو ہر قسم کے نقصان سے بچاتے ہیں، اور یہی بت ان کو بلائیاں اور خیر عطا کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے وہ پرسکون زندگی جی سکتے ہیں، اور یہی ان کے ہاتھوں کے اپنے بنائے ہوئے بت ہی کائنات میں تصرف کے مالک ہیں۔ اگر یہ وہ سوچ رکھے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو یہ مشرک تو ہے ہی ہے، یہ مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ قسم کے بے وقوف بھی ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے بت بنا کے پھر کہتے ہو کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمیں نقصان سے بچاتے ہیں، یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی احمقانہ باتیں ہیں، بڑی بات ہے اور بالکل ٹھیک بات ہے۔ اگر وہ کریں تو احمق، اور اس طرف مسلمان خود کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہی ہاتھوں سے داغے بناتے ہیں، خود ہی وہ کڑے چھلے مندریاں انگوٹھیاں اور ان کے اندر نگینے پتھر لگاتے ہیں، پھر وہی اس نیت سے کسی نے دھاگا باندھ لیا ہوتا ہے کہ یہ دھاگا جب تک میرے پاس ہے میں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھوں گا۔ کسی نے انگوٹھی اس نیت سے پہنی ہوتی ہے کہ اس انگوٹھی کے اندر جو لگا ہوا پتھر ہے نا، جب تک یہ میرے پاس ہے رزق کی بڑی فراوانی رہتی ہے، جب تک یہ انگوٹھی میں نے پہنی ہوئی ہے میں ہر قسم کی مصیبت سے، پریشانی سے، بیماری سے محفوظ ہوں۔ کسی نے پاؤں میں کڑا پہنا ہوتا ہے، جب تک میں نے یہ پہنا ہوا ہے میں حفاظت میں ہوں، محفوظ ہوں۔ یہ کڑے کس نے بنائے؟ انسانوں نے۔ یہ داغے، یہ انگوٹھیاں، یہ نگینے انسانوں نے۔ جب انسانوں نے انہوں نے خود ہی بنائے اور خود ہی ان کے متعلق یہ سوچ رکھ لی کہ یہ ہمیں نقصانات سے بچاتے ہیں اور بلائیاں اور رزق ان کی وجہ سے ہمارے پاس آتا ہے، تو میرے بھائیوں اس مشرک میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ اس مشرک میں کیا فرق؟ وہ پتھر کا بت بناتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ وہ مجھے نفع پہنچاتا ہے، اور یہ دھاگا بناتا ہے یا پتھر کا وہ نگینہ ہی وہ نگ لگا لیتا ہے انگوٹھی کے اندر، تو سمجھتا ہے کہ وہ مجھے فائدہ دیتا ہے، اس کی وجہ سے رزق آتا ہے۔ تو کیا فرق ہے؟ صرف نام کا کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ جو دھاگے نا، سمجھتے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، گلے میں دھاگا ڈالا ہوا ہے، نہیں جی جب تک یہ ہمارے پاس بچوں کے گلے میں پیدا ہوتے بچے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں یا اس کے بازو پہ باندھ دیتے ہیں کہ یہ دھاگا جب تک اس کے پاس ہے نا، یہ فلاں جگہ سے آیا، فلاں درگاہ سے آیا ہے، یہ فلاں پانی سے دھلا ہوا ہے، یہ یہاں بڑا ہی کیا کیا کہانیاں بنائی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، جب تک یہ ہے تب تک ہم محفوظ ہیں۔ اور اب ذرا غور کریں کہ سیدنا، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں حاضر ہوا، میں نے دین اسلام قبول کیا، چونکہ پہلے عیسائی تھے، عیسائیت کو چھوڑا، دین اسلام کو قبول کیا، تو میرے گلے میں سلیب، ایک چھوٹی سی سونے کی سلیب بنا کے گلے میں ڈالی ہوئی تھی، لٹکائی ہوئی تھی۔ عقیدہ اس کے متعلق بھی یہی تھا کہ یہ سلیب جب تک ہمارے پاس ہے ہم ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب پڑی میرے گلے میں ڈالی ہوئی سلیب پر، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن، عدی اس بت کو اتار پھینکو، اس بت کو اتار دو۔ تو وہ سلیب کا بت تھا، آج کسی نے پتھر کا بت بنایا ہوا ہے، انگوٹھی میں لگا ہوا ہے، کسی نے دھاگے کا بت بنا کے بازو میں پہنا ہوا ہے، کسی نے دھاگے کا بت بنا کے وہ ہاتھ میں پہنا ہوا ہے، کسی نے کڑا بنا کے وہ بت پاؤں میں پہنا ہوا ہے۔ یہ بت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہ سمجھے صرف نام بدلنے سے۔ عقائد پیچھے وہی ہیں جو ایک مشرک کے کسی بت کے متعلق عقائد ہیں، وہ ایک مسلمان کی اگر کسی دھاگے کے متعلق یا انگوٹھی کے متعلق عقائد ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف نام بدلنے سے کچھ نہیں ہونے والا، عقیدہ اور سوچ ہی اصل چیز ہوتی ہے، اور اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ وغیرہ ایمان کیا کوئی ہمارے پاس دکھنے والی چیز ہے کہ ہمارے پاس یہ دیکھو جی یہ ایمان ہے؟ نہیں، ایمان یقین عقیدے کا نام ہوتا ہے، اور وہی اگر کسی اور کے متعلق اللہ کے علاوہ بن جائے، وہ چیزیں، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے، یہ اگر کسی اور میں ماننا شروع کر دے تو میرے بھائیو اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے۔ ان باتوں کو سمجھو، اور یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک جو میں نے بیان کی ہے۔
تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز ہے، جہاں کہیں دیکھو کسی نے کوئی داغا، کوئی کڑا، کوئی انگوٹھی اس نیت سے پہنی ہوئی ہے تو اس کو کہو بھئی یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ تو مشرکانہ عقائد ہے۔ خدا کے لیے اگر موحد ہو، اللہ پر ایمان ہے تو ان چیزوں کو چھوڑو۔ اگر مانتے ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر ان چیزوں پر یہ عقائد یہ تو شرک کی طرف لے جاتے ہیں اور شرک بن جاتا ہے۔